اور جس شخصیت کی محبت میں اور جنہوں نے محترم سراج الحق صاحب کو ڈی اے خان آنے کی دعوت دی، اور محترم امیر محترم پاکستان سراج الحق صاحب انتہائی مصروفیات ہونے کے باوجود اپنے انتہائی مشکل شیڈول میں سے انہوں نے ڈی اے خان میں اعجاز بھائی کے اس پروگرام کے لیے حامی بری کہ میں ڈی اے خان آؤں گا، اور اعجاز بھائی جو ہے وہ جماعت میں شامل ہوئے۔ اعجاز اوان صاحب جو جماعت کے اندر ایک بڑا اضافہ ہے، اور ان کی تمام توانائیاں اور اللہ تعالیٰ نے جن کو صلاحیتیں دی ہیں وہ جماعت کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل وسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ اعجاز اوان جو روح رواں ہے اس پروگرام کے میزبان ہیں، اور سراج الحق امیر محترم پاکستان کے میزبانی کر رہے ہیں۔ جناب اعجاز اوان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ تحصیل درابل سے جو ہمارے چودوان کی ایک سیاسی شخصیت ہے اور ہمارے سابق امیر ضلع محترم عبدالستار خان کے بڑے فرزند ہیں عبدالمتین خان بابر، وہ موجود ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب، خاص کر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری درخواست پہ غور کیا اور ہمیں وقت دیا۔ اصل میں جی ایسا ہے کہ جب سود کے خلاف فیصلہ آیا تو وفاقی شرعی عدالت کا، اور وہ میں نے سراج الحق صاحب کے پیج پہ دیکھا، تو اس کو دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ یار میں تو 40-42 سال جو میری عمر ہے اس میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بھئی ہم سودی نظام کے اندر رہ رہے ہیں، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم مطلب ایک مستقل نحوست کے اندر رہ رہے ہیں، اور اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ تو جب گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے تو وہ تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ میں پریشان ہوا، اور میں اسپیشل پھر گیا تھا پشاور سراج الحق صاحب کو مبارکباد دینے کہ بھئی ایک بہت بڑا آپ لوگوں نے کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ان سے ملاقات کر کے آیا، تو اس کے بعد میں نے خود بہت سوچا، ان کے جماعت اسلامی پہ تحقیق بھی کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا تھوڑا بہت وقت تبلیغ میں لگا ہوا ہے، تو اپنے علماء اور ان سے بھی مشاورت کی۔ تو اس میں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھئی ان سے میں نے پوچھا کہ جی جو سود ہے، سودی نظام جو ہے، اس کا مطلب اس میں اگر اس کے لیے عملی جدوجہد کی جائے اس کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ چھوٹا ثواب ہے یا بڑا ثواب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چھوٹا اور بڑا ثواب چھوڑو، یہ تو فرض ہے، یعنی کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے عملی جدوجہد کرے گا۔ تو جی پھر اس کے میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ پھر تو یہ جی ایسا ہے کہ مجھے اگر سمجھ آ گئی ہے تو میرے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ تو دین سے بہت لگاؤ رکھنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر میں نے کیا کیا کہ سراج الحق صاحب کو اس بات پہ درخواست کی کہ بھئی یہ ملک گیر ڈی اے خان تو آپ آئیں، لیکن ملک گیر ہم یہ آگاہی مہم چلائیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں مطلب کافی ملک بھی پھرا ہوں، مختلف تجربات بھی ہیں میرے، مختلف حالات کے ذریعے سے اللہ نے تربیت فرمائی، تو اس کا یہ تھا کہ مجھے اس طرف کا احساس نہیں تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا۔ تو آپ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھ لیں کہ سودی نظام جب بھی ختم ہوا، وہ اللہ جب چاہے گا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے بس میں ہے عملی جدوجہد، ٹھیک ہے جی، وہ ہم نے آج سے شروع کر دی، اور اس کے اندر ابھی آپ لوگوں کی تھکاوٹ، آپ لوگوں کی جو پسینہ آ رہے ہیں، گرمی ہے، مشقت ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ سب چیزیں قیامت کے دن تلیں گی، اس کو اللہ وجود دے کے رہے گا۔ آپ ہم کریں یا نہ کریں، اللہ تو وبیلوں سے کام لے لے گا، ہمارا کوئی محتاج تو نہیں ہے۔ اور ہم جب یہ جلسہ کر رہے تھے، یا میں تو اس کو اجتماع ہی کہوں گا، جلسہ تو نہیں، مطلب جلسہ یا اجتماع میرے حساب سے اجتماع ہے کہ ہم جمع ہوئے کہ جی ہمارا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مقصود ہے اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اس کے لیے کبھی پریشان ہوئے ہیں، دعا مانگی ہے؟
تو ہر بندہ اگر اپنے دل کے اندر جھانک لے تو انشاءاللہ اس کو پتہ چل جائے گا، جیسے میں پریشان ہوا انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہوں گے، اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جس چیز کے خلاف اللہ اور اللہ کی رسول کی جنگ ہے، ٹھیک ہے جی، اس پہ جنگ میں ہم نے شامل ہونا ہے۔ سودی نظام جو ہے وہ ایک مطلب لوگوں کی مجبوریوں کو بڑھاتا ہے، محرومیوں کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے ملک کا نظام دیکھ لیں، ہم سود میں 74 سال سے چل رہے ہیں، ہمارے ملک کی عوام کی مجبوریاں، محرومیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ سودی نظام کے ذریعے سے ہی ہمیں کنٹرول کیا جاتا ہے، آپ کی معیشت کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے۔ آپ سب چیزیں ابھی دیکھ رہے ہیں، عوامی شعور اب اپنے عروج پر ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے بیانیے آپ لوگوں نے سن لیے ہیں، سب کو آپ نے آزما لیا ہے، سب کو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب کیا ہے کہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ بھئی حق کیا ہے، اور حق کے لیے آپ کو کوئی زیادہ چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جماعت نے دوسری جماعت، سیاسی جماعت کے، اور ہر مطلب سیاستدان نے دوسرے سیاستدان کے کپڑے صحیح اتارے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے اتارے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین میں نے جماعت اسلامی کو سنا، میں نے سراج الحق صاحب کو امیر مانا، تو سراج الحق صاحب کے اوپر ایک الزام نہیں ہے، جماعت اسلامی کے اوپر ایک الزام بھی نہیں ہے، ابھی تک میں نے کسی سیاستدان سے نہیں سنا۔ ایک چھوٹا سا کلپ میں بیچ میں دیکھ رہا تھا، وہ سراج الحق صاحب کسی ٹی وی پروگرام میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جرمنی گئے تھے تو آپ نے کوئی کرپشن وغیرہ کی ہے یا کیا کیا آپ نے نا، تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جی میں وہاں گیا تھا اور وہاں پہ پیسے دینے تھے ہوٹل کے، میں نے جیب سے، منسٹر تھے یہ، تو میں نے دیکھا تو وہ تو بڑا مہنگا تھا، تو میں نے ساتھیوں سے عرض کی کہ میں آپ کو اس سے بہترین جگہ پہ لے کے جاتا ہوں، تو بھئی میں ساتھیوں کو لے گیا جرمنی کی سب سے بڑی مسجد میں، 3 دن وہاں قیام کیا اور اللہ نے بڑا اکرام بھی کروایا لوگوں سے۔ تو جی یہ دیکھیں حقیقت ہے، جب آپ کی ذاتی مفادات نہیں ہوں گے، آپ کی جھوٹی انا نہیں ہوگی، جیسے جماعت اسلامی کے اندر ایک مطلب منظم جماعت ہے، پورے پاکستان میں اگر پیسوں کے حساب سے زکوٰۃ، خیرات، صدقات، چندہ جو بھی آپ سمجھ لیں، اگر پوری پاکستانی قوم پہلے تو سب کو آزما چکی ہے نا جی، کوئی رہ تو نہیں گیا نا، سب کو آزمایا ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی بھی جماعت اسلامی کے اوپر پاکستانی قوم پیسوں کے حساب سے اعتبار کرتی ہے، ان کو دیتی ہے کہ یہ جی مناسب جگہ پہ لگائیں گے، یہ تو جی تشہیر نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے جتنے کام کیے ہوں گے کسی نے نہیں کیے ہوں گے، اور ہر دیہات میں، ہر علاقے میں ان علاقے والوں کو پتا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو یہاں جمع کرنے کا یہ صرف یہ تھا کہ ہم یہاں پہ جمع ہو جائیں، تھوڑے فکر مند ہو جائیں، سوچیں کہ جی ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اگر سودی نظام ظلمت میں ہم جیسے رہ رہے ہیں، مستقل گناہ میں، تو اکثر گناہ ہمیں گناہ ہی نہیں لگتے، کیونکہ گناہوں میں اتنا ڈوب چکے ہیں، اللہ اور اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ جنگ میں، ہماری ریاست بھی اور ہم بھی، کیونکہ ہم بھی تو ریاست کو یہ نہیں کرتے نا کہ بھئی ان کو کہیں کہ جی سود چھوڑ دیں، 100 روپے سود لیتے ہیں، 70 روپے اس میں دے دیتے ہیں واپس، 30 روپے ہمیں ملتے ہیں۔ اور ہم پاکستانی قوم جو ہے مطلب 74 سال میں ہم نے کوئی کمال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کو مثبت رجحانات نہیں دیے گئے، آپ کو مثبت یعنی پازیٹیو رول ماڈلز نہیں دیے گئے، فیک رول ماڈلز دیے گئے ہیں، جھوٹے۔ ہمارے جتنے بھی آپ رول ماڈل دیکھ لیں وہ اسلام سے بہت دور کے ہیں، ان کا اسلام سے قریب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں جی یہ کہ آپ لوگوں کے اور سراج الحق صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں نے سراج الحق صاحب کو ایک عرض کی ہے کہ جی عوام کی اپنی ترجیحات ہیں، اپنی مجبوریاں ہیں، اپنی محرومیاں ہیں، اس کا سدباب کرنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی کہ ہم بہت جلد پورے خیبر پختونخوا میں، میرا پہلے سے اپنے سا ارادہ تھا، اب اگر جماعت سراج الحق صاحب نے جیسے مجھے کہا کہ جی آپ کی بہت بہترین سوچ ہے اور لوگوں کے لیے بڑے نفع والی ہے، تو انشاءاللہ جی اس پہ ہم کام کریں گے، ہم آپ کے لیے روزگار بھی پیدا کریں گے، ہم حکومت ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اگر یہاں نہ آتا تو ایک بندہ بھی آتا تو ہم اس ٹائم بھی اللہ کو سنانے کے لیے یہاں ٹھہرے تھے، اور پوری دنیا بھی اگر یہاں آ جاتی پھر بھی ہم اللہ کو سنانے کے لیے ٹھہرے تھے۔ تو آپ کو اللہ جزائے خیر دے، جتنے لوگ ہمیں موبائلوں پہ، سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ چیز سوچیں ضرور، اور انشاءاللہ زندگی رہ گئی
ہمارے پاس ٹیم بھی ہے اور ہمارے اندر صلاحیت بھی ہے. یہ جتنی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے قرضے اگر سود پہ لیے، ان کے صرف دعوے تھے، مہارتیں نہیں تھی. مہارت ہوتی تو ہمارا یہ حال ہوتا. تو انشاءاللہ زندگی رہ گئی، ہم اللہ کے لیے کریں گے. ہم ٹھیک ہے جی. میں اور آپ اور سراج الحق صاحب کے درمیان میں وہ مزید حائل نہیں ہونا چاہتا. دعاؤں کی درخواست، اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس پہ وہ ہم سے راضی ہو.